اور میں اس وقت کھڑا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر سیکریٹریٹ کے باہر، اور میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، میرے سینئر شعبہ صحافت جامعہ کراچی کے شان جسے ہم کہیں اور اس کی پہچان۔ ہم ان سے چند سال پیچھے تھے، یہ ہم سے کچھ سال پہلے اس شعبے میں تھے، اس کے بعد ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحافت میں آئے، اور انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ اس سال ان کے لیے مزید ایک خوشخبری لے کے آیا کہ ان کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا، اور یہ چند پاکستان کے ان گنے چنے لوگوں میں شامل ہوئے کہ جنہیں ریاست پاکستان نے سراہا اور اس کا ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ اب جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ ان کی تحریر کی ہوئی ہے۔ یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جو اپنی اشاعت کے چند دنوں بعد ہی اس کا پہلا ایڈیشن فروخت ہو گیا تھا، اور اب یہ دوسرا ایڈیشن اس کا آیا ہے۔ آج اس کی تقریباً رونمائی ہوئی ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے، پورا ہال اندر بھرا تھا۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے کہ جن میں چونکہ سب سے پچھلی نشست کے سب سے کونے میں بیٹھا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا پورا ہال، اور وہ پورا ہال بھر چکا تھا، اور یہ ان چند نمایاں تقریبات میں سے ایک تقریب تھی کہ جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، سائڈ نشستیں کم پڑ گئیں۔ آج کل کے اس دور میں کہ جب کتاب کا اور کاغذ کا رشتہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، یہ بڑی غیر معمولی سی بات تھی۔ اس کی بھی مبارکباد آپ کو کہ آپ نے ایک بار پھر اپنے سارے پڑھنے والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ ہم نے جو بھلا دیا، یہ بڑا دلچسپ ٹائٹل ہے۔ میں چونکہ اس کو ذرا ڈفرینٹلی دیکھ رہا تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ بھلانا کا جو عمل ہوتا ہے وہ عام طور پہ دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو ہم مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، نسیان کا مرض ہوتا ہے، بھول جانے کا، اس میں بھول جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بھلا دیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں بھلوا دی جاتی ہیں ہمیں جبراً، ہم کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ درد، کچھ تکلیفیں، کچھ ایسی چیز۔ ہم نے جو بھلا دیا، ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں یہ مرض ہے، یہ دونوں تکلیفیں شامل ہیں، اور بھلوانے کی بھی ہے، دونوں ہیں۔ دونوں ہیں۔ بھلوانا تو بائی ڈیزائن ہے، جہاں اب تک ہو رہا ہے، اختیاری ہے، اور بھولنے کا مرض بھی ہمیں لاحق ہے، کچھ بھولنے کا مرض بھی ہے، بوجھ بھی۔ تو آپ نے اس میں اب دیکھیں نا، اگر ہم اس وقت سیاسی معاملات میں اگر نہ الجھیں اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کی حمایت یا مخالفت کر رہا ہوں، تو ابھی چند دن پہلے ایک حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر کتنے الزامات تھے، اس نے برباد کر دی معیشت، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہے، تو بھول گئے نا ہم بہت کچھ، تو ہم بھولتے بھی ہیں اور ہمیں بھلوایا بھی جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بھولنے کا مرض ہے، یہ تو کہتے ہیں پیرانہ سالی کا مرض ہے۔ جب ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں بھولتے جاتے ہیں، دماغ اپنی کارکردگی بھولتا جاتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جو بھلوا دیا جاتا ہے یہ جوانی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم ابھی کہاں ہیں؟ بڑھاپے میں ہیں، جوانی میں ہیں، کہاں ہیں بحیثیت قوم؟ ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں، نہ کچھ۔ اب یہ دیکھیں کہ 53 میں اگر گندم کا بحران ہے، آج بھی ہے، 2023 میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ 65 کی جنگ کیوں شروع ہوئی، 71 کی جنگ کیوں شروع ہوئی، کارگل کی جنگ ہم نے کیوں کی، اور اس کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے جنگ کی، مقدمہ کشمیر کو ہم نے کمزور کیا۔ اچھا، اس سے کمزور ہوا، اور آج کل دنیا ہمارے ساتھ اس موضوع پر کھڑی تھی، آج نہیں کھڑی۔ کیوں نہیں کھڑی؟ یہ وہ جرم ہے جو ہم سے سرزد ہوا، جو ہم نے یہ جرم کیا، اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اور چونکہ جرم کیا گیا، چونکہ کوئی جرم کرنے والا تھا، چونکہ کسی کے کچھ مقاصد تھے، لہذا وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں بھول جائیں، تو وہ ہمیں کوشش کی گئی کہ ہم بھول جائیں۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ پھر جب کوئی چیز، ایک افسانہ ہے انتظار حسین صاحب کا، وہ افسانے میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو جادو سے مکھی بنا دیا جاتا ہے، اور چونکہ اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے مکھی بننے کی کہ ایک دن مکھی بن گیا، وہ انسان واپس بن ہی نہیں سکا۔ نہیں، جب تو انسان ہماری بننے کے بھی بعد کچھ بھی کیفیت ایسی، ہماری ایسی ہی کیفیت ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، تاریخ بہت مشکل ایک موضوع ہے، اور یعنی اس میں قدم رکھتے ہوئے ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور جنرلی تاریخ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اٹس فکشن ایگریڈ اپون، کہ وہ ادب ہے جس پر وہ تخیل ہے جس پر اجتماع ہو گیا ہے۔ آپ کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد پاکستان کی تاریخ پر لوگ کتنے متفق ہو سکیں کہ اچھا ایسا ہی ہوا تھا واقعتاً؟ کیونکہ یہ بات ان گمشدہ اوراق کی بات کر رہی ہے کہ جو پاپولر بیانیے سے ہٹا دیے گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے
اور جو سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیں گے. وہ اس سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے یہ ان کا حق ہے, لیکن وہ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیں گے. لیکن جن کا کوئی ایجنڈا ہے, جن کا کوئی مقصد رہا ہوگا, یا جو چاہتے ہیں کہ قوم بھول جائے, ظاہر ہے ان کی نظر میں تو یہ سفید جھوٹ ہوگا. صحیح ہے. اچھا, اب جو اگلی کتاب آپ لکھ رہے ہیں وہ اس کتاب سے کتنی مختلف ہوگی؟ اتنی اور ایسی ہے, وہ اسی یہی مزاج کی, اسی طرح کی چیزیں, اسی سلسلے کی اگلی کڑی. ٹھیک ہے. اور اب یہ بتائیں کہ اس کتاب سے لوگ فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اگلا جو ہر کتاب کا کچھ فائدہ اٹھانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, طریقہ استعمال ہم لکھتے ہیں نا, اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں, کیا کریں؟ یہ تو ویسے پڑھنے والے کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے کیا سیکھنا ہے. تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. سبق سیکھ کے کیا کرنا ہے, اپنا کل بہترین بنانا ہے. اگر ہم یہ کریں, یہی سیکھنے کا طریقہ, یہ کریں گے تو ممکن ہے کہ کچھ ہم کر پائیں. ہم سے مراد ہے کہ عام لوگ نہیں, یہ تو قوم مقتدرہ کے, یعنی وہ لوگ جو قوم, تو عوام کیا کرے بیچاری؟ قوم اگر کسی مجرم کو ووٹ دیتی ہے, اچھا, دیتی ہے نا, یہ تو میرا خیال ہے کہ اختلافی بات ہے. میرا خیال ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت تھی وہ مجرموں کی حکومت نہیں, اس تھی. سے پہلے کون سی؟ دیکھیے, مجرم تو اس کو کہتے ہیں نا جسے عدالت سے گئے. مجھے بات کرنے اوکے, دیں. فائن میرا فائن پوائنٹ فائن, آف ویو ہے جی جی جی. کہ وہ ایک مجرموں کی حکومت تھی, وہ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کی بربادی کے لیے لائی گئی. اچھا وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اچھا, آپ کا نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو اب مجرموں کی حکومت اب آپ بھول گئے, ان کے سارے جرائم بھول گئے. ہاں, ان کا 5 اگست میں وہ سازش میں شریک تھے کشمیر کے معاملے میں, کہ ایسے ہی انڈیا اس کو اپنا دستوری حصہ بنا لے اچھا, گا. یعنی 16 مہینے میں بھول گئے. اس حکومت میں, اس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس سازش کا حصہ تھی. اچھا, لیکن آج نیریٹو کچھ اور ہے. یہ بھولنے کی عادت ہمیں ہے. ہم جذباتی بھی لوگ ہیں, ہمیں جذباتی کر بھی دیا جاتا ہے, اور جذباتی کر کے ہم سے کچھ مقاصد حاصل بھی کر لیے جاتے ہیں. آئندہ بھی ایسا ہوگا اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے. گڈ, ویری گڈ. تو جناب, شعبہ صحافت کے دو, ایک میرے سینئر اور میں ان کا جونیئر کراچی کے, ہم دو باتیں کر رہے تھے. ایک کتاب کے بارے میں جو ڈاکٹر فاروق عادل نے لکھی ہے, صحافت کے اور ادب کے اور تاریخ کے سارے طالب علموں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اور میں دوبارہ اس کا کور دکھا دوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت 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 مبارکباد, شکریہ جی, اور آپ کی بہت عنایت. شکریہ, تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ.